سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، 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 بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت نے ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نشست میں شرکت کرنے کی توفیق اللہ سے بھی نوازا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کے بعد دیگر درسوں کی توفیق عطا کیا۔ تو ناظرین، اس سے پیشتر آپ نے جو نشست سنی تھی وہ شیخ کامل کے تعلق سے تھی۔ آج ہماری نشست ہے بیعت کے تعلق سے۔ بیعت کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ بیعت کیا ہے؟ کیا بیعت کا ہونا ضروری ہے؟ مرید بننا ضروری ہے؟ جب قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ موجود ہے تو پھر ہمیں بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیعت کا رواج آج کے دور سے آیا ہے؟ کیا آج کے صوفیوں نے اپنی خانقاہوں میں گڑھا ہے؟ کیا آج سے یہ ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ تابعین، تبی تابعین نے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ بیعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ کیا فرض ہے؟ کیا مستحب ہے؟ کیا واجب ہے؟ سنت ہے؟ کیا ہے بیعت؟ کیا ہے بیعت؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو ناظرین، بیعت آج کے دور سے نہیں ہے، بلکہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، اے جان عالم، رحمت عالم، جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، بلکہ آپ کا ہاتھ، وہ ہاتھ جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ لوگ اللہ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی دست نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دست قدرت الہی ہے، یعنی یہ بیعت نبی کے توسط سے جو لوگ بیعت ہو رہے ہیں، جو صحابہ کرام بیعت ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہو رہے ہیں۔ تو آئیے گا ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیعت کتنی قسم کی ہے۔ تو بیعت، بیعت برکت، بیعت ارادت، بیعت حقیقت۔ بیعت برکت جو ہوتی ہے، انسان مسلمان مومن جو بیعت لیتا ہے، یہ بیعت برکت، یعنی بیعت برکت جو ہے عام کو بھی دی جاتی ہے، خاص کو بھی دی جاتی ہے، یعنی اور بچوں کو بھی دی جاتی ہے۔ نابالغ بچے بھی بیعت ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہیں، وہ لوگ بھی بیعت کرتے ہیں، یعنی بیعت برکت کہلاتی ہے۔ بیعت برکت یہ بھی معمولی بیعت نہیں ہے۔ بیعت برکت بھی جو ہوتا ہے اس سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں، یعنی بیعت برکت سے انسان کو اتنے فائدے کہ وہ خبر میں، حشر میں، پل صراط میں، حالت نزا میں، مرنے کے وقت میں، ہر وقت جو ہے وہ اپنے پیر کو اپنے ساتھ آتا ہے۔ تو ناظرین، بیعت برکت میں دین اور دنیا کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بیعت برکت سے فائدہ یہ ہے کہ بھئی ہم بیعت ارادت اتنا اگر کوئی عمل نہیں کر سکا، متقی پرہیزگار نہیں ہے، بیعت برکت پیر آئے اور ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مرید ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا
لیکن ناظرین معلوم ہونا چاہیے کہ بیعت ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عہد کر رہا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے، وعدے کو توڑنا جو ہے بڑا وبال کہلاتا ہے۔ لیکن ناظرین بیعت برکت جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں، دین اور دنیا کے بڑے فائدے، کم سے کم اتنا تو کہ اسے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سچوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اسے بہترین موقع ملتا ہے۔ اور غلامان، ہم محبوب خدا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے دفتر میں اپنا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا غلام ہے۔ یہ بیعت برکت ہے ناظرین، بیعت برکت کے فائدے ہوتے ہیں۔ جو اپنے پیر سے بیعت کرتا ہے یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کی پابندی بھی کرے اور عہد کرے کہ نافرمانیاں نہ کرے، برائیوں سے بچے، ہر اس کام سے بچے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روکتے ہیں اس کام سے بچے، اور جس کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کام کو کرے۔ بیعت ارادت، یہ بیعت ارادت کیا ہے ناظرین؟ بیعت ارادت کس کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیعت ارادت کہ مرید اپنے ارادے کو، اپنے خیال کو، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی کے تابع کرتا ہے، اپنے ارادے کو شیخ کے ارادے کے تابع کرتا ہے، اپنے خیال کو شیخ کے خیال کے تابع کرتا ہے۔ مرید بیعت ہوتی ہی وہ بک جاتا ہے، اپنی مرضی، اپنی حکومت اپنے ہاتھ پر بھی نہیں چلاتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ جب بیعت ارادت ہوتی ہے تو میرا ہر کچھ میرے پیر سے، جو میرے پیر بولیں گے میں کروں گا، جو میرے شیخ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ ہے بیعت ارادت، اپنی مرضی سے اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اسے کرنے سے پہلے تحت امر وہ کام کرتا ہے، پیر و مرشد کے حکم پر وہ کام کرتا ہے اور اپنی مرضی کو یار کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ بیعت ارادت تو ناظرین یہ بڑی منزل ہے بیعت ارادت کی۔ بیعت بک جانے کا نام ہے۔ دیکھیے بیعت عہد لینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے، ہجرت کے لیے بیعت تھی، جہاد کے لیے بیعت تھی، میدان جنگ کے لیے بیعت تھی، اطاعت کے لیے بیعت تھی۔ اور یہ بیعت ہے کیا؟ بیعت نہ واجب ہے نہ فرض ہے، مگر ناظرین بیعت سنت ہے۔ بیعت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیعت لینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت دی تھی، صحابہ کرام نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین ہوتے ہوئے اولیاء صالحین سے آج تک بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ یہ وعدہ کس کا وعدہ ہے؟ کون سا وعدہ ہے؟ نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وعدہ، عبادات کا وعدہ، اور اپنے نفس کو قابو میں لانے کا وعدہ، اور اپنے آپ کو جو ہے قرآن و سنت پر چلنے کے وعدے، یہ وعدے ہوتے ہیں۔ کئی عہد لیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی جو چلے گی اللہ رسول کے قول کے مطابق چلے گی۔ بیعت لینا یہ کیا ہے؟ عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو صحابہ کرام نے بھی عہد لیا، کس سے؟ دست نبی پر وعدہ اللہ سے ہو رہا ہے، عہد اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ جو دے رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں۔ یہی سلسلہ آج تک بھی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بیعت ہونا یہ سنت ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک بیعت ہونا فرض کہلاتا ہے۔ اب ثابت ہو گیا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو کہ بیعت ہونا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیعت کرنا سنت ہے اور بیعت ہونا بھی سنت ہے۔ اور بعض بزرگ ہیں جن کے قریب بیعت فرض ہے۔ بزرگوں کی بات بتا، کس طرح فرض انہوں نے قرار دیا؟ فرض کیسے ہو سکتا ہے بیعت کا ہونا؟ یہ کہتے ہیں کہ بیعت ہونا توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی بیعت ہے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، یہ کیا قرآن میں نہیں ہے، کیا حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بخشش مانگیں؟ تو قرآن و سنت کے بھی یہ خلاف نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جب تک صحبت میں نہیں آئے گا، بزرگوں کے پاس بیٹھے گا نہیں، ان سے بیعت نہیں کرے گا، وعدہ نہیں کرے گا، ان کی صحبت میں نہیں ہوگا، تو پھر کس طرح وہ توبہ کرے گا؟ اسے توبہ کے طرائق بھی تو اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ توبہ کیسی ہو، کس سے توبہ ہو۔ پھر وہ یہاں آ کر سچی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کے سپرد ہوتا ہے۔
پہلے تو اس سے بیعت کر کے پیر کے سپرد ہونا ہے کہ میں آپ کے حوالے ہو گیا ہوں، بک چکنا، بک جانا، پیر کے حوالے ہو جانا، اس کا نام بیعت۔ توبہ کرتے، اس واسطے انہوں نے کہا کہ اگر وہ بیعت نہیں ہوگا تو اس کے لیے نقصان ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے، بعض بزرگ فرماتے ہیں۔ اور سنت، بعض کہتے ہیں کہ سنت ہے بیعت ہونا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بیعت کرنا سنت ہے۔ صحابہ کرام بیعت ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے۔ کئی قسم کی بیعت ہے، بیعت برکت، بیعت ارادت۔ بچوں کو جو بیعت دی جاتی ہے وہ بیعت برکت ہوتی ہے، اور جو بڑے لوگ اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے دین پر چلنے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لانے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، منزل مقصود پہنچنے کے لیے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم، بے شک اللہ تعالیٰ خریدتا ہے، خریدتے ہیں جان اور مال کو مومنوں سے، مومنوں کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ خریدتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں اللہ مومن کی جان کو، مال کو خرید رہا ہے۔ آپ بولیے کس سے خریدے گا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے یہاں سمجھنے والی بات ہے ناظرین، جان دیا اللہ ہے، سماعت دیا اللہ، بصارت دیا اللہ، حیات دیا اللہ، وجود دیا اللہ، کائنات دیا اللہ، ہر نعمتوں سے نوازنے والا اللہ ہے۔ اللہ دے کر اللہ بھاگ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ہم خریدیں گے آپ سے۔ ان اللہ اشتری المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے جان دے کر پوچھ رہا ہے کہ دو، اب اللہ مانگ رہا ہے، اب اللہ خریدے گا اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، حوالے ہوگا، جان اور مال کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے بک جائے۔ تو کس طرح؟ تو یہ طریقہ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج دور ہے اولیاء صالحین، ان کے ہاتھوں میں بکیں۔ اللہ کے پاس بکنا ہے تو ان کے ہاتھوں پر جائیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں، یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے، اللہ ہی سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ ہی سے عہد کر رہے ہیں، تو اپنی جان اور اپنے مال سب کچھ ہم قربان کریں۔ دیکھیے ناظرین، نقطہ یہاں اللہ تعالیٰ جان اور مال کو کہہ رہا ہے، اپنی جان اور مالوں کو اللہ خریدے گا، لیکن صرف مومنوں کی جان اور مال کو خریدے گا اللہ، کافروں کی جانوں کو نہیں، کافروں کی مالوں کو نہیں۔ اللہ خریدنے کی جو بات کر رہے ہیں مومنین سے، دینے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جان اور مال کو خریدنے کی بات تو کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ جنت بھی دے رہا ہے، جنت تو دے گا اللہ، مگر اللہ فرماتا یہ کہ جب تمہاری جان اور مال جب موقع ملے گا میں لے لوں گا، لیکن آپ کو جنت جو دوں گا ابھی نہیں، موت کے بعد۔ جنت آج نہیں ملے گی، موت کے بعد جنت ملے گی، مگر اللہ جان آج لے گا، مال آج لے گا، جب ضرورت پڑے گی تب اللہ تعالیٰ ہماری جان بھی خریدے گا، مال بھی خریدے گا۔ لیکن ناظرین، ہمارا جنت جو ملے گی موت کے بعد جنت ملے گی، جنت اب نہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خود مختاری دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے۔ اب میں تمہیں اختیار دیا ہوں، تم چاہو تو اپنے آپ میرے سپرد ہو جاؤ، یا پھر بعد میں مجھے تو سپرد کرنا، اپنے آپ کو اگر سپرد نہیں کریں گے تو مجھے لینا ہی ہے، تمہاری جان کو لینا ہے، مال کو لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لے گا ہی، ہر ایک کو موت آنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موت دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ اختیار دیا ہے، خواہ تم اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے آپ اپنی جان اور مال کو قربان کرو، یا اگر اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو پھر تمہارے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت کا بدلہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ہم سودا کریں، یا اللہ ہم اپنی جانیں، اپنے مالوں کو تیرے لیے قربان کریں گے۔ جب بندہ قربان کرتا ہے تو اللہ اس سے خریدتا ہے اور اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ یہ میری جان ہے،
یہ میرا کمایا ہوا پیسہ ہے، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں دین کی راہ میں خرچ کروں، میں کیوں اللہ کے لیے خرچ کروں، جان میری ہے، ذری سی بھی مصیبت آئی، ذری سی بھی بیماری، میں کیوں اسے راہ میں خرچ کروں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ جس نے یہ سمجھا تو اس کے لیے پھر ٹھکانہ جنت کیسے ہوگا؟ اور جس نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جان مال عزت سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میری کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری امانتیں ہیں، دیکھتا پن میرا نہیں ہے، سنتا پن میرا نہیں ہے، بولتا پن میرا نہیں ہے، یہ طاقتیں میری نہیں ہے، علم، قوت، ادراک، فہم، سوچ، عقل، یہ سب میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے دنیا میں امانتیں ہیں، یہ کچھ دن امانت ہے، جب وہ مانگے اس کو دے دینا چاہیے، اس کی چیز ہے، اپنا کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا میرا نہیں ہے، الہ کسی کوئی مخلوق نہیں ہے، الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ جب اس نے یہ سوچا کہ میرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کے لیے قربان کرنے کے واسطے وہ تیار ہو گیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ خود مختاری دیا ہے بندے کو، اختیار دیا ہے کہ تم چاہے کوئی بھی ایک راستہ ڈھونڈو، یہ دونوں راستے ہیں جنت اور جہنم کا۔ تو وعدہ کریں ناظرین، ہم کس کا وعدہ کریں گے، کیسا وعدہ کریں گے کہ اپنے جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں سپرد کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رہبر راہ حق کے ہاتھ میں ہم بیعت ہو جائیں، ہم سچی توبہ کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، ہم نماز روزہ زکوٰۃ کی پابندی کریں، زہد ورع تقویٰ جو بھی پیر کامل بتاتے اس پر چلیں۔ تو بیعت یہی ہے کہ ہم پیر کے پاس جا کر، پیر کامل کے پاس بیٹھ کر ہم اس کے ہاتھ پر عہد کریں، وعدہ کریں، اور جنہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا اور اس وعدے کو توڑ دیا، جو وعدہ اپنے پیر سے کیا تھا اس وعدے کو جس نے توڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر وبال عطا کرے، وبال بھیجے گا، ایسا وبال آئے گا اس کی ذات پر، پھر وہ پریشان ہو جائے گا، دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، دنیا ہی میں وہ سزا پاتا رہے گا۔ بیعت کر کے، عہد کر کے، اللہ سے وعدہ کر کے اس پر عمل نہ کرے گا، وعدہ توڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر وبال برسائے گا۔ ایسا آپ دیکھیے کیسی تکلیفیں، کیسی مصیبتوں میں اس کی زندگی ہوگی۔ اور جس نے عہد کیا، وعدہ کیا، عہد کر کر پھر اس نے اس کی فرما برداری کی، اس پر عمل کیا، تو اللہ فرماتا ہے اجرن عظیمہ، اس کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا کرے گا، بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اس اجر سے کیا ہوگا ناظرین؟ اس اجر سے یہ رضا ورضا کے مقام کو پہنچے گا، اطمینان ہوگا، قرب الہی کی منزلیں وہ طے کرے گا، اس کا مقام بہت اونچا ہوگا، مراتب میں آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ سب ہوگا کیسے؟ پیر کامل کی بیعت سے۔ بیعت ضروری ہے ناظرین، سنت بزرگوں نے بتایا بے شک سنت ہے، اور بعض بزرگوں کے نزدیک بیعت ہونا فرض ہے۔ اب ہمیں کیا ضروری ہے حضرت، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، میرے پاس نماز روزہ سب ہے، تو ہم پھر کیوں بیعت ہو؟ دیکھیے اندھیرے جنگل میں اگر کوئی جا رہا ہے تو جنگل میں جاتے وقت اس کے پاس نہ ہاتھ میں بیٹری ہے، نہ لائٹ ہے، اور نہ ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، تو گھبرا جائے گا، پریشان ہوگا۔ ایسے اندھیرے جنگل میں ہم کس طرح سفر کریں گے؟ اندھیرے جنگل میں کوئی لائٹ بھی لیا ہے، بیٹری ہے ہاتھ میں، یا اور پستول ہے، بندوق ہے، ڈرے گا نہیں، پورا جنگل آسانی کے ساتھ طے کرے گا، جنگل پورا سفر کامیاب کرے گا، کنارے تک پہنچے گا۔ کیوں؟ میرے ہاتھ میں لائٹ ہے، روشنی دکھ بھی رہی ہے، اور ہاتھ میں پستول بھی ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ لائٹ ہے تو ڈر نہیں ہے، ہاتھ میں پستول ہے تو پورا بیابان جنگل پورا پار کر رہا ہے۔ ایک پستول اسے ہمت دے رہی ہے، ایک بیٹری اسے تسلی دے رہی، ہمت دے رہی، تو یہ بھی بہت بڑا جنگل ہے دنیا میں، شیطانی پھندے ہیں یہاں، نفس کے پندے ہیں ادھر، بہت بڑا بیابان جنگل ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، تاریخ ہے، جھوٹ غیبت فریب مکاریاں ہیں یہاں، دغا دیا، گناہوں کے انبار ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بھیانک جنگل میں ہمیں بھی پار کرنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ جنگل پار کرنے کے لیے آپ نے پستول کو ساتھ لیا ہے، اسی طرح اس جنگل کو بھی پار کر کے مدینے والے آقا تک پہنچنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے۔ ہم جب شیخ کے پاس جائیں گے، شیخ کی صحبت میں رہیں گے، تو ہمیں پاک کرے گا، پاک کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائے گا، ان کی چوکھٹ تک ہمیں وہ شیخ پہنچائے گا۔ اس بیابان جنگل کو ہمیں پار کرنا ہے۔ کس طرح ہوگا ناظرین؟ اکیلے اکیلے ہم کس طرح اتنا بھیانک جنگل سفر کریں گے؟ نفس ہمیں آج پریشان کر رہا ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے، شیطان ابلیس تو قسم کھا کے اللہ تیری عزت کی قسم کے تیرے بندوں کو تیری یاد سے غافل کر کے رہوں گا۔ اب یہ کس طرح بچے گا؟ یہ تو کچا ہے،
ہم کس طرح شیطان سے وہ طاقتور ہے، بچنے کے لیے ہمیں بھی اخلاص والے کی صحبت چاہیے، جو سچا کامل ہے، اخلاص ہے، مخلص ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ ایسا شیطان جو شیطان ہے اس کے اندر جو ہے فتنہ نہیں ڈال سکتا، اس کے اندر غلاظت نہیں بھر سکتا، اس کے دل کو گندا نہیں کر سکتا، شیطان اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، شیطان اسے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسی کی صحبت اگر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ بھی قرب الہی تک پہنچتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ اس واسطے بیعت کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس معرفت کے مقام، معرفت کو سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی؟ یہ صحبت سے آئے گی ناظرین۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ حساب میں ہم میٹرک 2 کی حساب سیکھنے کے لیے، میتھمیٹکس میں ہم 2 کا حساب سیکھنے کے 2 کتنے ہوئے؟ 4 ہے، 4 کتنے ہوئے؟ 8 ہے۔ یہ حساب ہمیں کس طرح معلوم پڑا؟ 2 4 بول رہے، 4 8 بول رہے، 5 5 10 بولیں گے۔ اور یہ حساب ہمیں سکھایا ماسٹر نے سکھایا، ماپیٹ سے تو کوئی سیکھ نہیں آیا، ایک ماسٹر کے سکھانے سے ہم 2 4 کی گنتی ہم سیکھ رہے۔ معمولی 2 4 کی گنتی کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت کے لیے کیا ہمیں ٹیپ کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا شیخ کامل کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ معرفت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے، نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ شیخ کامل کی صحبت ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ بیعت ہونا ہے۔ جو کہ بیعت کر کر وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے۔ جب وہ کامیابی کی منزلیں طے کرے گا اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا، بہت سارے اجر و نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ تو ناظرین، ہم جو ہے آج یہ راستہ چھوڑ کر نہ جانے کیسے کیسے راستے ہم اختیار کر رہے ہیں، کئیوں کی صحبت میں، کیسے کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے اندر ویسا رنگ آئے گا۔ ہمیں بیعت اسی واسطے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، اپنے اندر چینجز پیدا کر سکیں، تزکیہ نفس ہو سکے، تصفیہ قلب ہو سکے۔ اب دیکھیے، آپ اگر کوئی چیز فریج میں رکھیں گے، برف میں کوئی چیز رکھیں گے، ٹھنڈی ہو کر آتی یا گرم ہو کر آتی؟ بتائیے۔ ٹھنڈی ہو کر آئے گی نا۔ برف میں جو چیز رکھیں گے آپ ٹھنڈی ہو کر آئے گی، تو برف اپنا اثر برابر دے رہی ہے۔ برف ٹھنڈا ہے، اس واسطے اس کے بعد جو بھی قریب آتا ہے اس کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ آگ میں کوئی چیز جائے اور آگ میں رکھیں، آگ سے باہر آپ نکالیں تو ٹھنڈی ہوگی یا گرم؟ بتائیں، گرم ہوگی۔ آگ اپنا اثر برابر ضرور دے رہی ہے۔ تو جو چیز آگ اپنا اثر دے رہی ہے اور برف اپنا اثر دے رہا ہے، برف ٹھنڈا کر رہا ہے، آگ گرم کر رہی ہے، تو جو چیز اپنا اثر دینے میں کامل ہے، برف اپنا اثر دے سکتی ہے، آگ اپنا اثر دے سکتی ہے، تو کیا پیر کامل جو ہے اپنا اثر نہیں دے گا؟ عشق رسول والا اثر، قربت الہی والا اثر، محبت الہی والا اثر۔ جو کوئی پیر کی صحبت میں بیٹھے گا ناظرین، ناقص ہوگا، کامل بن کر نکلے گا، بے ادب ہوگا، باادب بن کے نکلے گا، نافرمان ہے تو فرما بردار بن کے نکلے گا۔ پیر کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کو جو چیز کی ضرورت ہے پیر کامل اسے وہ چیزیں عطا کرتے ہوئے خدم رسول تک پہنچائے گا۔ بیعت ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین پر چلیں، اطاعت اللہ، اطاعت رسول پر چلیں، صراط المستقیم پر چلیں۔ بیعت ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، اللہ اس کے رسول کی قربتیں ہمیں نصیب ہو، تبھی جا کر جو ہے بیعت ضروری۔ معرفت تو سب کا مقام نہیں ہوتا کہ معرفت تو اللہ تک پہنچے، ہم جیسے گنہگاروں کا مقام وہاں تک کہاں پہنچتا ہے کہ ہم اتنے بڑے مقام کو پہنچے۔ لیکن ناظرین، بزرگوں کی صحبت میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مقام کو نہیں پہنچیں گے تو جتنی ہمیں پیاس ہے اللہ اتنا تو بجھائے گا، جس کا جتنا پیالہ ہے اتنا تو بھرا جائے گا۔ ایک گلاس ہے تو گلاس میں ڈالا جائے گا، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جس کا اگر ایک لوٹا ہے تو لوٹا پانی ڈالے گا تو اتنا ضرور اسے ملے گا۔ جو جتنا پیاسا ہے، کوئی کنویں کے مانند، کوئی سمندر کے مانند، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جس کی جتنی بساط ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا علم بھی عطا کرے گا، اتنی معرفت بھی عطا کرے گا، اتنا رنگ بھی اللہ تعالیٰ اسے عشق رسول کا، صبغت اللہ کا اللہ اس کے اندر رکھے گا، چڑھائے گا، پھر وہ جا کر ناقص سے کامل بنے گا۔ تو ناظرین، ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی شیخ کامل رہبر راہ حق کے ہاتھ میں بیعت ہو کر اپنی آخرت کو سنوارے اور اپنے دین کو بھی سنوارے، دنیا کو بھی سنوارے۔ بیعت ہوئے بغیر اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اسی طرح
کامیاب ہو جاؤں گا، تو بغیر صحبت کے کامیاب ہونا مشکل ہے۔ شیطان بھی اکڑ گیا تھا، دربار خداوندی سے اکھڑ گیا، آج بھی وہ بے ادب ہے، لعنتی ہے۔ ہم بھی اگر جتنی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، لاکھ عبادت کے بعد بھی اگر ہمیں صحبت نہیں ملے گی تو ہم کامیاب ہونا مشکل ہے۔ ناظرین، شیطان کے پاس عبادت کی کمی نہیں تھی، علم کی کمی نہیں تھی، اتنا رکھنے کے بعد بھی وہ نسبت آدم میں نہیں گیا۔ نسبت آدم میں جاتا تو وہ کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن نسبت آدم میں نہیں گیا، مشیت الہی تھی۔ تو دوستو، وہ شیطان ہمیشہ کے لعنتی ہو گیا۔ آج ہمارے پاس بھی عبادات ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن باوجود اس کے اگر ہمارا قلب گندا ہوگا، اگر ہماری نیتیں گندا ہوں گی، نفس گندا ہوگا، تو وہ قابل قبول کس طرح ہوں گی؟ اس واسطے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحیح زندگی جینے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے رہبر راہ حق کے ہاتھ میں بیعت ہو کر اپنی زندگی کو نورانی بنائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر لیں گے، امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر